میں نے آیت کریمہ پڑھی قرآن مقدس سے اور پارہ نمبر 29 ہے، صفحہ نمبر 1 ہے اور سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا، وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ وہ تمہاری آزمائش کر سکے، تاکہ وہ تمہیں چیک کر سکے، تاکہ وہ تمہیں جانچ سکے احسن عملا، تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، کون بہترین عمل کرتا ہے۔ آج کی محفل ایک مرحومہ کے 40 روز مکمل ہونے پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اب اگر ہم غور کریں تو اس میں ہمیں اور آپ کو بہت سی باتیں ملیں گی۔ نمبر 1 کہ ہمارے اور آپ کے درمیان 40 روز پہلے اس گھر کے اندر ایک خاتون موجود تھی، مگر آج وہ ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہے۔ اگر آج ہم اور آپ اگر ان سے ملنا چاہیں، ان سے ملنے کے لیے ہمیں اور آپ کو قبرستان کا رخ کرنا پڑے گا۔ ہم جائیں گے، اپنی باتیں کہیں گے، وہ سنیں گی، مگر وہ ادھر سے جواب دیں گی یا نہ دیں گی، ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کے جوابات کو سن سکیں۔ تو اس محفل کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے کہ اے لوگوں سنو، ایک کے انتقال کے بعد 40 روز کسی کے مکمل انتقال کے بعد ہم ایک جگہ جمع ہیں، تو یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہمارا انتقال ہوگا تو ہمارے انتقال کے بعد 40 دن کے بعد لوگ جمع ہوں گے اور وہاں بیٹھ کر کے ہمارا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اور آپ کو اب تک زندہ رکھا تو جہاں پر ہمیشگی کے لیے جانا ہے، جہاں پر ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اس جگہ پر جانے کی ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از ریزن آف لائف؟ مقصد کیا ہے زندگی کا، جینے کا انسان کو؟ قرآن اٹھائیں تو کہیں، اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات کو اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ہے نا سب پیسے بارے میں کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنے عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ مقصد یہی ہے لائف کا، ہماری اور آپ کی زندگی کا اصل پرپس یہی ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا گیا۔ اور جب پیدا کیا گیا تو ہمارے اور آپ کے لیے قرآن مقدس میں کچھ قانون بھی بنائے گئے، ہمارے اور آپ کی زندگی کے لیے، لائف کو سیٹل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے قرآن میں کچھ قانون بھی بنائے گئے۔ اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے کہیں نماز کا تذکرہ فرمایا تو اللہ نے کہیں پر روزے کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے کہیں پر حج کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے کہیں پر زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، کہیں پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو اللہ نے کہیں پر پڑوسیوں کے ساتھ حق ادا کرنے کے حوالے سے حکم کو جاری فرمایا، کہیں پر رشتہ داروں سے میل جول کے حوالے سے حکم فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے اسٹارٹنگ سے لے کر کے انسان کی لائف کے اینڈ تک تمام کی تمام باتوں کا تذکرہ فرما دیا۔ اور ہمیں اور آپ کو یہ قرآن دیا گیا تاکہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ اے لوگوں میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں، جب تمہارے گھر پر کسی کا انتقال ہو جائے قرآن کو پڑھنا، پڑھ کر کے اس کے نام سے بخشوا دینا۔ نہیں، اٹھائے قرآن پاک پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل صفحہ نمبر 9، میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ مومنوں کے لیے شفا اور مومنوں کے لیے شفا یافی حاصل ہو سکے، مومن اس سے شفا اٹھا سکے، مومن اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ مگر یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم اور آپ نے یہ سمجھ لیا، جس کو ہم اور آپ نے یہ مان لیا کہ کسی کا انتقال ہو جائے گا تو پڑھ کر کے بخشوائیں گے۔ نہیں جناب، اس قرآن کو معمولی نہ سمجھیے گا، بلکہ یہی وہ کتاب ہے، یہ وہ مقدس کلام ہے، یہ وہ معتبر کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ پر نازل فرمایا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے۔ اور یاد رکھیے، اور وہ کتابیں ہیں کہ جو انبیاء کرام اپنی امت کے لیے رب سے مانگے تھے۔ توجہ، جو اور کتابیں ہیں، بابو رکھ دیجیے، ہم کو ڈسٹرب مت کیجیے، یا تو آپ حضرات وہاں بیٹھے رہیں، سکون سے سن لیں،
یہ میرے لیے زیادہ بینیفٹ کا معاملہ ہوگا اور سکون سے سن لیجیے، انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اور جو انبیاء تھے اور جو نبی تشریف لائے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک، بیچ میں جو کتابیں انبیاء کو دی گئی، نبیوں کو دی گئی، بیچ میں جو کتابیں یا جو صحیفے انبیاء کرام کو دیے گئے، تو انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا تھا، انبیاء نے، نبیوں نے اللہ سے مانگا تھا کہ اے اللہ میری امت کے رشت و ہدایت کے لیے، میری امت کے پرہیزگاری کے لیے، میری امت کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے مجھے کوئی کتاب عطا فرما، مجھے کوئی صحیفے عطا فرما۔ مگر ذرا دیکھے تو اللہ رب العالمین نے جب اپنے حبیب کو قرآن دیا تو یہ کہا کہ قرآن نہیں دیا اے حبیب میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں تمہیں فائدہ ہوگا، اور یہ کہا کہ نہیں دیا کہ اے حبیب فلاں مقام پہ آنا تو میں تمہیں قرآن دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی، توریت نازل فرمائی، حضرت داؤد پر زبور نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل فرمائی، تو جب نازل ہوئی تو یہ انبیاء رب کی بارگاہ میں جاتے تھے لینے کے لیے، مگر میرے آقا کی شان تو دیکھے، قرآن کریم کی عظمت تو دیکھے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے حبیب جب تمہیں قرآن لینا ہو تو فلاں مقام پہ آ جانا، جب تمہیں قرآن لینا ہو تو فلاں مقام پہ آ جانا، نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایسا نازل فرمایا اور اپنے حبیب سے فرمایا اے حبیب قرآن لینے کے لیے تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن لینے کے لیے تمہیں کسی مقام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر تم جنگ میں لڑائی کر رہے ہوگے تو میں تمہارے لیے جنگ میں آیتوں کو بھیجوں گا، تم یہاں تک کہ نماز پڑھے ہوگے میں نماز کے اندر تمہارے لیے قرآن کی آیتوں کو بھیجوں گا، تم کسی اور مقام پہ ہوگے وہاں پر قرآن کی آیت کو بھیجوں گا، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ حضرت عائشہ کے ساتھ ان کے بستر پر موجود ہوگے وہاں بھی میں تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرما دوں گا۔ سوچے ذرا، تو یہ وہ کتاب ہے جو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جب دیا تو بلا کر کے نہیں دیا، بلکہ جہاں پر نبی موجود ہوتے جبریل نامی فرشتہ قرآن کریم کو لے کر کے حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ قرآن کو اس لیے نہ استعمال کیا جائے کہ کسی کی بخشش کرانی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے کہ حدیث پاک میں موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن کریم کے قرآن کی آیتوں میں سے آیت تو دور کی بات ہے جب ایک حرف کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہی تو وہ کتاب ہے، اور قرآن کریم کی طرح کوئی دنیا میں کوئی کتاب کوئی ہے بھی نہیں۔ آج اے آئی کا زمانہ ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آپ اس سے جو بھی سوال کریں گے وہ آپ کو جواب دے گا۔ آپ دنیا کے کسی نقشے کے بارے میں پوچھ لیں، کوئی سوال وغیرہ کے بارے میں پوچھ لیں، آپ جیسے ہی سوال کریں گے ویسے فوراً آپ کو جواب دے گا۔ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہر چیز کا آپ کو جواب دے گا۔ آپ جائیے گا وہاں پہ اور جا کر کے آپ پوچھیے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے، تو آپ کو قرآن مقدس کا نام دے گا کہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ یہ پوچھیں گے، چلے دیکھیں دنیا میں جتنی کتابیں ہیں سب پر 2 کاپی بنا دیا گیا نا، کہ فلاں کتاب لکھی گئی تو اس کو 2 کاپی کر اس کا کاپی کر دیا گیا، اس کی طرف کاپی بنا دی گئی، مگر قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے مثل آج تک کسی نے کوئی بنا نہیں سکا، بلکہ اللہ نے چیلنج دیا قرآن مقدس میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے حبیب اگر آپ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی طرح کتاب لائیں گے تو آپ ان کو کہہ دیجئے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم قرآن کریم کی طرح کوئی کتاب لائیں گے تو قرآن کریم کی طرح ایک سورت بنا کر کے دکھاؤ۔ جب اس چیلنج کو مکہ المکرمہ کے اندر کیا گیا تو بڑے بڑے عربی کے جاننے والے، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے زبانوں کے ماہرین، بڑے بڑے علم میں فن رکھنے والے حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کریم کا ڈپلیکیٹ لائیں گے، ہم قرآن کریم کی طرح دوسری کتاب لا کر کے دکھائیں گے۔ تو قرآن نے کہا تم کتاب نہ لاؤ، بلکہ کتاب تو دور کی بات ہے تم ایک سورت بنا کر کے دکھاؤ۔ تو ایک عرب کا عربی جاننے والا کھڑا ہوا، اس نے قرآن کریم کی ایک سورت لکھی، لکھ تو نہیں پایا مگر کوشش کیا، اور کیا لکھا وہ جو سورہ ہے نا 30ویں پارے میں القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، اسی کے طرز پر اس نے آیت لکھی، سورت لکھی اور لکھا کہ الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل خرطمہ طویل، لکھا کہ ہاتھی، کیا ہاتھی، تم نے جانا کہ ہاتھی کیا چیز ہے، اس کی پونچھ لمبی ہوتی ہے، سور لمبی ہوتی ہے، اس کے 4 پیر ہوتے ہیں۔ جب عرب والے نے سنا تو بچہ سن کر کے ہنسنے لگا، کہا بقلول انسان بنانا ہوتا تو کچھ اچھا بنا کے لاتے، ارے کون نہیں جانتا کہ ہاتھی کے پاس ایک سور ہوتی ہے، کون نہیں جانتا کہ ہاتھی کے پاس ایک پونچھ ہوتی ہے،
تو بنانا تھا تو کچھ اچھا بناتے، مگر دنیا کوشش کر لے، کتنا بھی کوشش کر لے، قرآن کریم کی مثل کتاب لانا تو دور کی بات ہے، اس کی طرح کوئی صورت کو بھی بنا نہیں سکتی، اس کی طرح کچھ نہیں بنا سکتی۔ اور جب میں اپنی بات بتاؤں، جب میں نے اے آئی سے پوچھا اور کہا کہ یہ بتاؤ کیا قرآن کریم کی طرح کوئی دوسری کتاب بنائی جا سکتی ہے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے صاف طور پہ کہہ دیا قرآن کریم وہ پوتر کتاب ہے جس کے مثل کوئی کتاب بنائی نہیں جا سکتی، جس کی طرح کوئی کتاب بنائی نہیں جا سکتی۔ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے جیسے اس میں احکامات ہے، جس طریقے سے اس میں شان بیان کیے گئے، جس طریقے سے اس میں چیزیں موجود ہیں، اس طریقے سے کوئی لکھ سکتا ہے، مگر قرآن کریم کی طرح کوئی دوسری کتاب نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ قرآن مقدس میں جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اے حبیب بے شک اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمائے قل ان اجتمعت الانس والجن، اے حبیب آپ فرما دیجئے دنیا کے تمام انسان، دنیا کے تمام جنات اگر جمع ہو جائے اور جمع ہو کر کے قرآن کریم کی طرف کوئی آیت یا سورت بنانا چاہے تو کبھی ہرگز قرآن کریم کی مثل کوئی دوسری کتاب یا سورت نہیں بنا سکتی۔ یہ وہ کتاب ہے، تو اس کتاب کو اس کام کے لیے استعمال نہ کیا جائے کہ کسی کا انتقال ہوگا تو پڑھ کر کے والد صاحب کو بخشوائیں گے، نہیں، بلکہ اس لیے استعمال کیا جائے یہ وہ کتاب ہے جس گھر میں پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرما دے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر کسی بیمار کے پاس پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اس آیت کی برکت سے اس شخص کو بیماری کی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کیا ہمیں اور آپ کو یہ نہیں بتایا گیا، ہمیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، حافظ جی کے پاس، امام صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس جو قرآن کریم کا علم رکھتے ہو، اور ہم جا کر کے جاتے ہیں کہ حضرت میرا بچہ بیمار ہے ذرا دعا کر دیجیے، تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ رامائن پڑھتے نہیں، قرآن کریم کی آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، بزرگوں کا فیضان ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس بیمار آیا، آنے کے بعد تم سے کہے کہ دعا کر دو تو کیا کرے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرے۔ اگر زیادہ سچویشن خراب ہے تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے، 3 مرتبہ کرے، 5 مرتبہ کرے، 7 مرتبہ کرے، 9 مرتبہ کرے، 11 مرتبہ کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں وہ تاثیر رکھی ہے جب کسی شخص پر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین مکمل سورہ کو پڑھ کر کے دم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے اس بندے کو شفا عطا فرما دے گا، اس بندے کو صحت یابی عطا فرما دے گا۔ کیا ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے اس کا، مرنے کی کگار پر ہے، ایڑیاں رگڑا بستر پر، روح جسم سے نہیں نکل رہی ہے، آپ بتائیں پوری دنیا کی دولت لگا دے اور لگا کر کے کسی ڈاکٹر کو دے دے اور کہے کہ اس کے روح نکلنے میں آسانی کر دو، تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مقام ہے سکرات کا عالم ہے، یہ وہ نزا کا عالم ہے، اس وقت تکلیف اتنی ہوتی ہے۔ میں ایک بزرگ کا قول پڑھ رہا تھا، اس بزرگ نے فرمایا جب ان کا آخری وقت موجود تھا ان کا بیٹا ان کے پاس حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کر کے کہا ابو جان آپ پوری زندگی کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص اس حالت میں مجھے مل جائے اس زندگی کا اس کا آخری وقت چل رہا ہو، آخری وقت چل رہا ہو، تو میں اس سے پوچھتا اے شخص یہ بتا مرنے وقت کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ ان کا بیٹا ان کے پاس حاضر ہوا، کہا کہ آپ کی یہ خواہش تو پوری نہ ہو سکی مگر آپ مرنے کی حالت میں ہیں، آپ مرض الموت کے عالم میں ہیں، آپ کا آخری وقت چل رہا ہے، آپ ذرا بتائیں تو موت کے آخری وقت کو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو اس بزرگ نے فرمایا اے میرے بیٹے موت کا حال مجھ سے کیا پوچھتے ہو، بات دراصل یہ ایسا محسوس ہو رہا جیسے میرے دونوں ہاتھ کسی تختے پر رکھے گئے ہیں اور جو میں سانس لے رہا ہوں تو سوئی کے نوکے کے برابر کی جگہ سے میں سانس لے رہا ہوں جس سے مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ ارے ذرا سوچے تو سوئی کے نوکے کی جگہ کتنی ہوتی ہے، یہاں انسان کی ناک جام ہو جائے، سردیوں میں ناک جکڑ جائے تو انسان سانس نہیں لے پاتا، منہ سے سانس لیتا ہے تو ہانپنے لگتا ہے۔ سوچے ذرا اللہ تعالیٰ نے اس ناک کو اتنی بہترین نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرما کر کے دیا، اس ناک سے ہم اور آپ سانس لیتے ہیں، اس ناک سے ہم اور آپ خوشبو اور بدبو کا اندازہ لگاتے ہیں، اسی ناک سے ہم اور آپ آکسیجن اپنے اندر آبزرو کرتے ہیں، آکسیجن کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ اسی ناک سے ہم اور آپ یہاں سے باہر نکالتے ہیں۔ دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں سوئی کے نوکے کے برابر کی جگہ سے میں سانس لے رہا ہوں، یہ نزا کا عالم ہے۔ تو سنیں ذرا
पूरी दुनिया की दौलत लगा करके, पूरी दुनिया की ताकत लगा करके नज़ा के आलम को, आखिरी वक्त को कवर नहीं किया जा सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने कोई नज़र के आलम में हो, पैर की एड़ियां रगड़ रहा हो, रूह नहीं निकल रही हो, तुम उसके सामने बैठ करके सूरह यासीन और सूरह राज की तिलावत करो, अल्लाह ताला इन दोनों सूरतों की बरकत से उसके रूह को निकलने में आसानी फरमा देगा, उसके रूह को निकलने में आसानी फरमा दी जाएगी। सोचे जरा, वो तकदीर जिसको मिल करके पूरी दुनिया की नेमत, पूरी दुनिया की दौलत दूर नहीं कर सकती, अल्लाह ताला ने वो तासीर कुरान करीम में सारे से रखी हुई है। तो कुरान से मौत की तकलीफें दूर हो सकती हैं, तो फिर उस कुरान से हमारी जिंदगी की तकलीफें क्यों नहीं दूर हो सकती? उस कुरान को पढ़े और पढ़ करके अल्लाह ताला ने हमें और आपको उसमें जो अहकामात दिए हैं उन अहकामात पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दुनिया में भी बेहतरीन बना देगा, आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार करवा देगा। अब मैं आता हूँ अपने असल मौजू की तरफ, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही है जिसने जिंदगी को पैदा किया, वही है जिसने मौत को पैदा किया, लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हें जांचे, ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे, ताकि वो तुम्हें चेक करे कि अहसनु अमला, तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। तवज्जो, तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, कौन अच्छा काम करता है, कौन नेक अमल करता है। ये आयत करीमा है। मगर आज देखें, जब हमें और आपको अच्छा काम करने का हुक्म दिया गया तो हम और आप क्या करते हैं? इतना तो सबको मालूम है कि मरना है, इतना तो सबको मालूम है कि मरना है। अब जब हमें और आपको मरना है तो अल्लाह ताला ने मरने के हवाले से भी कुरान में आयत करीमा नाजिल फरमाई। मरने का क्या मतलब? इंतकाल करके रब से मुलाकात करना, इंतकाल करके रब से मुलाकात करना। अब उठाए कुरान, पारा नंबर 15, पारा नंबर 16, सूरह कहफ की आखिरी आयत करीमा, सफा नंबर 4। मेरा रब इरशाद फरमाता है, फमा कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, जिसे ये उम्मीद हो कि वो अपने रब से मुलाकात करे तो उसे चाहिए कि वो अच्छे अमल किया करे। ये तो कुरान कह रहा है ना, जिसे ये उम्मीद हो कि वो अपने रब से मिले। सबको उम्मीद है ना, सबको मालूम है कि रब से मुलाकात करनी है इंतकाल के बाद। अल्लाह फरमाता है उसे चाहिए कि अच्छे काम किया करे, अच्छे अमल किया करे। मगर आज का जमाना देखें, हम जब मौत का नाम सुनते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है। हम जब मौत के वाक़े को सुनते हैं, मौत के तस्करे को सुनते हैं, मौत के बयानात को सुनते हैं तो हम पसीने में सराबोर हो जाते हैं। हमें ऐसा डर लगता है, हमें डर इस बात पर लगता है मौत से कि कहीं मरने के बाद हमारे साथ क्या मामला किया जाएगा, हमने जो जिंदगी में गुनाह किए हैं हमारे साथ कब्र में क्या सुलूक किया जाएगा, मैदान महशर में क्या सुलूक किया जाएगा। कहीं हमारे बदआमालियों की वजह से, कहीं हमारे बदकिरदार की वजह से हमें उठा करके जहन्नम की आग में फेंक न दिया जाए, कहीं हमें कब्र में अजाब न दिया जाए, इसलिए हमें और आपको डर लगता है। मगर याद रखें, जब हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे अमल करेंगे तो मरने की फिक्र नहीं होगी, मौत के वक्त टेंशन नहीं होगी, बल्कि हम मुस्कुराते हुए मौत को गले लगा लेंगे और मौत को ऐसे गले लगाएंगे कि इस कदर सो जाएंगे जैसे हमें और आपको कब्र में बशारत दी जाती है, नम का निअमतिल उरूज, सो जा ऐसे दुल्हन होती है। मगर जरा तवज्जो तो फरमाए, हमें और आपको मौत से डर लगता है। वजह यह है कि आज हमारे अमाल दुरुस्त नहीं है, आज हम गुनहगारों में गिने जाते हैं, आज हमारा नाम गुनहगारों की लिस्ट में आता है। मगर जरा देखें, जब एक अल्लाह वाला, एक अल्लाह के आशिक, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का आशिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दीन से मोहब्बत करने वाला, दीन पर अमल करने वाला जब दुनिया को छोड़ करके जाता है, उसे मरने की फिक्र नहीं होती, मौत की टेंशन नहीं होती, बल्कि वो मुस्कुराते हुए मौत को गले लगा लेता है, इसलिए कि उसकी ये ख्वाहिश होती है। उस मौत से क्या डरना जिसकी इंसान जिंदगी भर तमन्ना करता है। क्या तमन्ना करता है इंसान? ख्वाहिश करता है कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रूए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की ये आंखें कि देखने की ये सारी बहार आंखों में। एक इंसान जिंदगी भर दुआ करता है, ऐ अल्लाह ख्वाब में मेरे हुजूर का दीदार नसीब फरमा, ऐ अल्लाह जब मैं सोऊं तो मेरी आंखें बंद हो, दिल की आंखों को बेदार फरमा और मेरे ख्वाब में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब फरमा। मगर जरा देखें, मौत एक ऐसी नेमत है कि जब बंदा मरता है और मर करके कब्र में जाता है, अल्लाह ताला कब्र में उस बंदे को दीदार अता फरमाता है। कब्र में
رسالت میلاد النبی نعرہ تکبیر رسالت. اللہ اسے قبر میں حضور کا دیدار عطا فرماتا ہے، وہ دیدار جس کے لیے انسان زندگی بھر تمنا کرتا رہتا ہے، جس کے لیے انسان زندگی بھر خواہش کرتا رہتا ہے کہ اے اللہ خواب میں حضور کا دیدار نصیب فرما. تو اس موت سے پھر ڈرنا کیوں؟ اس موت سے پھر ہمیں ٹینشن کیوں؟ امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب نزہۃ المدارس میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں الموت تحفۃ المومن، توجہ، الموت تحفۃ المومن، موت ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے، موت ایمان والوں کے لیے گفٹ ہے، موت ایمان والوں کے لیے اپہار ہے. جب اتنی عظیم چیز ہے جس موت کے پردے میں اللہ نے دیدار مصطفیٰ کو رکھا ہے، تو پھر اس موت سے کیوں ڈرنا؟ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، سنا دوں آپ کو، 4 شعر ہے. اس شاعر نے کہا تھا کہ امت میں آس لے کے گنہگار جائیں گے، امت محشر میں آس لے کے گنہگار جائیں گے، بن کے شفیع حشر خود مختار آئیں گے. محشر میں آس لے کے گنہگار جائیں گے، بن کے شفیع حشر خود مختار آئیں گے. مرنے کا خوف دل سے ہمارے نکل گیا، جب سے گناہ قبر میں سرکار آئیں گے، جب سے گناہ قبر میں سرکار آئیں گے. تو حضور تو قبر میں تشریف لائیں گے نا، پھر ڈرنا کیوں؟ پھر کس بات کی ٹینشن؟ ارے ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم یہ کہتے رہیں گے کہ قبر ہے اگر قبر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جس کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، میرے حضور وہاں موجود ہوں گے. اور جب فرشتے سوال کریں گے من ربک کا، تیرا رب کون؟ اچھا دیکھیں نا، اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ جو سوال کیا جانا ہے نا، کسی مذہب نے نہیں بتایا کہ تم سے یہ سوال کیا جائے گا، مگر اسلام نے ان 3 سوالوں کو پہلے سے ہی آؤٹ کر دیا. تینوں کو بتا دیا گیا قبر میں یہ 3 سوال ہوں گے، من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تکون فی شان حق ھذا الرجل. تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تو اس آدمی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اس تینوں سوال کو بتا دیا گیا. لیکن آج کے زمانے میں کوئی چالاکی کرے اور یہ کہے کہ چلو ان تینوں سوالوں کے جوابات کو میں یاد کر لیتا ہوں، چل کے قبر میں چھلانگ سے جواب دے دوں گا، تو جناب ہو نہیں پائے گا. اس لیے کہ مرتے ہی انسان کی زبان عربی ہو جائے گی، عربی میں بات چیت کرنے لگے گا. کیسے عربی میں؟ جتنا دنیا میں سیکھا ہوگا ویسے حساب سے بات کرے گا. جتنا دنیا میں وہ اپنی زبان جانتا تھا اتنا زبان وہ عربی قبر میں اسے عطا کر دیا جائے گا. تو سوال نمبر 1، من ربک کا، تیرا رب کون، ما دینک کا، تیرا دین کیا، ما کنت تکون فی شان حق ھذا الرجل، بتا تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. جیسے یہ تیسرا سوال ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے مبارکہ نور آپ کو قبر میں نظر آنے لگے گا. ٹھیک ہے. اب علماء نے یہاں پر بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ اگر کوئی شخص سوال فرشتے کر رہے اور فرشتوں کی شکلیں بڑی منکر نکیر کی بڑی ہیبت والی ہوگی. حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ منکر نکیر وہ فرشتے ہیں جو بندوں سے قبر میں سوال کرتے ہیں، اور جب یہ قبر میں آئیں گے تو ہم اور آپ قبر کو چاروں طرف سے پیک کر کے آتے ہیں نا، وہی ہمارے رشتہ دار ہوتے، وہی ہمارے گھر والے، ہمارے گاؤں والے، ہمارے دوست احباب ساتھی ہوتے. جب ہمیں قبر میں رکھ کر کے اوپر سے مٹی دی جاتی ہے تو وہاں پر اتنے انجینئر ہوتے ہیں کہ ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑتے سانس لینے کے لیے. کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو فلاں جگہ چھوٹ رہی ہے اس کو پیک کرو، وہ جگہ چھوٹ رہی ہے اس کو پیک کرو. قبر کے عالم کو ذرا ایک بار انسان تصور تو کرے کہ رات میں میں وہاں رہوں گا کیسے، فرسٹ نائٹ میں رہوں گا کیسے اس رات میں قبر کے اندر. ایک بار تصور کرے تو انسان کے اندر جو دل ہے نا کلیجہ وہ ہل جائے گا، اور یہ سوچے کہ جب میں قبر میں ہوں گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے معلوم ہی نہیں، قبر میں میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو میں جانتا ہوں، مگر میرے رشتہ دار، میرے گھر والے، میرے دوست احباب، وہ دوست جن کے لیے میں یہ کرتا تھا وہ مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے، کوئی فکر ہی نہیں ہے. دوست تو دوست ہوتا ہے، باپ جو ہوتا ہے نا، باپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو بیٹا اس باپ کو ایک رات اس گھر میں نہیں رہنے دیتا جس گھر کو باپ نے اپنی پوری زندگی کی کمائی کے ساتھ بنایا ہوتا ہے. بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، دوپہر میں انتقال ہوا تو ابو کو 10 بجے تک کر کے ان کو قبر کے حوالے کرو، اس لیے کہ سکون سے رات میں سونا بھی ہے. اگر رات بھر مٹی کو رکھیں گے تو رات بھر جگنا پڑے گا. سوچیں ذرا، ہمارے لیے کوئی جگنے تک کے لیے تیار نہیں ہے رات بھر.
یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں والد صاحب کو جلدی سے دفن کرے، بے شک کرے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ 3 کاموں میں دیری نہ کرو، جب اولاد بالغ ہو جائے شادی کر دو، نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز ادا کرو، اور جب جنازہ تیار ہو تو جنازہ پڑھنے میں دیر نہ کرو بلکہ جنازے کو پڑھ کر کے فوراً اسے قبر میں منتقل کر دو، اس لیے کہ اگر وہ بندہ نیکوکار ہوگا تو اللہ رب العالمین نے نیکی کی بدولت جو اس کے لیے قبر میں اور جنت میں سکون اور آشائش اور آرام رکھا ہے، تم اس سکون اور اس بندے کے درمیان میں آفت نہ بنو بلکہ تم اسے جلدی سے اس کے حوالے کرو تاکہ وہ جا کر کے جلد سے جلد جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہو سکے۔ یہ وجہ ہے، اور فرمایا کہ اگر گناہگار ہے تو بھی اس کو جلد سے جلد کرو تاکہ جو اس نے رب کی نافرمانی کی ہے اس نافرمانی کا مزہ وہ چکھ سکے، اس لیے فرمایا کہ دیر نہ کرو۔ تو بے شک دیر نہیں کریں، لیکن ایک بار توجہ تو ذرا کرے، جس بیٹے کے لیے اتنا ایک باپ نے کیا، وہ بیٹا اپنے باپ کو ایک رات قبر میں نہیں رہنے، ایک رات اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتا، ماں کو ایک رات گھر میں نہیں رہنے دیتا اور کہتا نہیں والدہ محترمہ ہے، والدہ محترمہ۔ ایک بندے کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک شخص کی ماں بیمار تھی، بہت بوڑھی تھی، اتنی بوڑھی تھی کہ آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا ان کو، اور طبیعت وغیرہ خراب چلتی تھی۔ تو جب اس کی بیٹی آتی تھی ان کو بتانے کے لیے نا، میرے سامنے کی بات ہے، جب ان کی بیٹی آتی تھی ان کو بتانے کے لیے کہ ابو دادی کی طبیعت بڑی خراب ہے، تو باپ کہتا کہ ابھی بڑھیا مری نہیں، ابھی بڑھیا مری نہیں، سوچے ذرا یہ لہجہ تھا۔ مگر میں چلا گیا گھر، اور جب گھر پہ فجر کی نماز کے بعد موبائل سائلنٹ تھی تو میں نے چیک کیا تو موبائل پہ 3-4 مس کال آئے ہوئے تھے، تو میں نے فون بیک کیا اور پوچھا کیا ہوا، کیوں فون کیا؟ تو بڑی امی جان کا انتقال ہو گیا۔ پہلے لہجہ یہ تھا کہ بڑھیا ابھی مری نہیں جب تھی تو، اور جب انتقال کر گئی تو امی جان کا انتقال ہو گیا۔ ارے اگر کسی کو قدر کرنی ہے نا تو وہ زندگی میں ہی کر لو، مرنے کے بعد باپ کے لیے یا ماں کے لیے فلاں آئٹم، فلاں ڈش، فلاں سیب، سنترا، انگور، کیلا، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ ساری چیزیں ہم اور آپ اپنے والدین کے لیے زندگی میں ہی مہیا کر دیں تو مرنے کے بعد وہ ثواب ہمیں اور آپ کو نہیں ملے گا جو والدین کو زندگی میں کھلانے پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا، سمجھ رہے؟ مرنے کے بعد وہ اصالے ثواب کریں گے، وہ تو ثواب جو ہوگا سو ہوگا، مگر جو زندگی میں کھلا دے ہم اور آپ تو اللہ تعالیٰ جو اس کا ثواب عطا فرمائے گا وہ آخری والے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ماں کے دل سے جب دعا نکلے گی تو دعا کی آخری اینڈنگ بعد میں ہوگی، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو پہلے قبول فرما لے گا۔ قرآن کریم میں ایک آیت موجود ہے 15واں پارہ میں، 15 پارہ ہے، صفحہ نمبر 3 ہے، اور سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مطلب کیا؟ بندہ یہ دعا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے باپ پر مجھ پر رحم، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب میں چھوٹا تھا تو جیسے انہوں نے مجھ پر شفقت فرمایا، کیسی شفقت فرمایا کہ اگر میں بستر پر پیشاب کر دیتا تو ماں بستر پر سو جاتی، مجھے اپنے سینے پر سلایا کرتی، اگر میں روتا تو باپ پوری کوشش کر کر کے مجھے چپ کرانے کی کوشش کرتا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی اس کو کرنا پڑے۔ تو اے اللہ جیسے میرے باپ نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ویسے بڑھاپے میں میرے باپ پر تو رحم فرما۔ یہ اس دعا کا مطلب ہے۔ آج 11 مئی ہے، آج کے دن ایک ڈے بھی منایا جاتا ہے، مدر ڈے۔ اس کو میں نے چیک کیا کہ مدر ڈے ہے کیا، تو بتایا گیا کہ 1908 عیسوی میں امریکہ کے کسی رہنے والے شخص نے اس کو اپنی ماں کی یاد میں شروع کیا تھا، تب سے اس چیز کو منایا جاتا ہے۔ بے شک منایا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر زندگی میں سال میں اگر ایک دن اپنے ماں باپ کے لیے مقرر کر لیا جائے تو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں۔ مگر یہ جو آن لائن وش کیا جا رہا ہے کہ ہیپی مدرس ڈے موبائل کے ذریعے، تو جناب آپ پیدا کیے گئے، ڈاؤن لوڈ نہیں کیے گئے۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو جا کر کے بولے نا امی جان آج اسپیشل ڈے ہے، آج مدر ڈے ہے، بتائیے آج میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ کم از کم پورے سال اپنے ماں کے قدموں کو نہیں چومتے، اس دن چوم لے۔ میرے حضور نے فرمایا جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ تو پورے سال نہیں چومتے، کم سے کم اس اسپیشل دن کے دن تو چوم سکتے ہیں آپ، بے شک منائے۔ اور ایک نیا طریقہ ہے، مدر ڈے آیا
امی کی تصویر لگائی جائے گی ہیپی مدرس ڈے. ارے وہ ماں جو گھر سے باہر نکلتی ہے تو نقاب لگا کر کے نکلتی ہے تاکہ کوئی غیر مرد مجھے دیکھ نہ سکے. زندگی بھر پردے میں رہی ماں، اولاد نے اسٹیٹس لگا کر بے پردہ کر دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ارے ہماری امی کیوں نکلتی ہے پردے کے ساتھ گھر سے باہر؟ تاکہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. اور ہم اور آپ اگر خود ہی سب کو دکھائیں تو پھر بتائیے عقلی ہے کہ بیوقوفی ہے؟ اس چیز پر ذرا توجہ کی جائے. کسی کا برتھ ڈے آیا فوٹو لگا دیا، چلے اگر مرد تک ہے تو پھر مخصوص ہے، خاص ہے، لیکن گھر کی فیملی کی فوٹو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو امین بنایا، امانت دار بنایا. ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کی خود حفاظت کرنی ہے. یاد رکھیے گا کوئی خیر نہیں کرے گا بلکہ خیر تو موقع تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کم موقع ملے تو میں فلاں کو دیکھوں. لیکن ہمارا اسلام یہ ہمیں اور آپ کو حکم دیتا ہے، ہمارا اسلام یہ ہمیں اور آپ کو کہتا ہے کہ عورت اگر پردے میں رہے تو زیادہ سیف رہتی ہے. اس لیے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جب بیٹی کی صورت میں گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی بچی کی ولادت گھر کے اندر ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتے اس گھر کا دیدار کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں، اس گھر کی زیارت کو آیا کرتے ہیں. یہ ایک بچی کی فضیلت، جو بچی ہمارے گھر میں پیدا ہوتی ہے اس کی فضیلت ہے. مگر وہی بچی جب بڑی ہوتی ہے جب اس کا باپ اس کا نکاح کرتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، اچھے مقام پر نکاح کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل خیر کے بدلے اس کے باپ کی بے حساب بخشش فرما دے گا، اس کے باپ کی بے حساب مغفرت فرما دے گا. یہ عورت کی فضیلت ہے. وہی عورت جب شادی کر کے اپنے سسرال میں جاتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے جنت بن جاتی ہے. جب پیدا ہوئی تو گھر والوں کے لیے رحمت، جب بڑی ہوئی شادی ہو گئی تو باپ کے لیے جنت، جب شادی کر لی تو شوہر کے لیے جنت. اور وہی عورت جب کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے نیچے جنت کو لا کر دیا کرتا ہے. یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. اسلام نے جتنا مقام عورت کو دیا نا اتنا کسی اور مذہب نے نہیں دیا. وہ الگ بات ہے کہ بدنام کرنے کے طریقے نکالے جاتے ہیں. تو آج مدر دے بے شک امی کو اپنی وش کریں اور امی سے جا کر کے کہیں، اس انداز میں کہیں میری امی آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ تمہاری وجہ سے ہوں. آج میں جو اتنا بڑا ہوا، جو مجھ پر اتنی شفقتیں کی گئی، آج جو میں اس مقام تک پہنچا ہوں، امی جان یہ سب کے سب میں تمہاری وجہ سے ہوں. اگر تم میرے ساتھ شفقت نہ کرتی، اگر تم میرے ساتھ بچپن میں محبت سے پیش نہ آتی، اگر بچپن میں میرے ساتھ کچھ غلط کر دیا جاتا تو میں آج اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. میری والدہ آج میں جو کچھ بھی ہوں سب کے سب تیری وجہ سے ہوں. جب فادر ڈے آئے، باپ کا دن آئے تو ابو کو بھی وش کریں، کیا کر کے کہیں اے میرے والد محترم آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہے. آج اسٹیٹس لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، مائی فادر مائی لائف، میرے ابو میری زندگی ہے، مائی مدر مائی لائف، میری امی میری زندگی ہے. یہ آن لائن کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، مگر اگر کاش اسی کو دل جمعی کے ساتھ اگر کوئی جا کر کے اپنی ماں کے لیے کہے نا کہ اے امی تم میری زندگی ہو، اے امی میرے لیے تم ہی سب کچھ ہو، اے امی سب کچھ میں اپنے جان کو تمہارے اوپر نثار کر سکتا ہوں، تم نے جو کچھ میرے اوپر مہربانیاں کی. تو جب بندہ جا کر کے اپنی ماں کو ڈائریکٹ یہ بات بولے نا تو ماں کے دل میں جو سکون ملے گا، یاد رکھیے گدوں پر وہ سکون نہیں ملے گا جو ہمارے یہ لفظ جانے سے ماں کے دل کو سکون مل جائے گا. اس لیے کہ ماں باپ یہ نہیں چاہتے، ماں باپ کبھی نہیں چاہتے کہ میرا بچہ مجھ کو اتنے روپے دے، نہیں، بلکہ ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ بس مجھ سے محبت کیا کر کے پیش آ جائے. ماں باپ ایک بچے کو کیوں پالتے ہیں؟ تاکہ یہ بچہ بچپن میں میری دیکھ بھال کر سکے، بچپن میں میری خدمت کر سکے. تو یہ ایک اصل وجہ ہے. تو ماں باپ کی خدمت کریں، بے شک خدمت کریں. حضرت نے ایک واقعہ بھی سنا ہے بڑا پیارا ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے. اور ماں کی خدمت تو وہ خدمت ہے کہ جب بندہ ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ عبادتوں سے وہ مقام نہیں عطا فرماتا جو ماں کی خدمت سے عطا فرما دیتا ہے. یہاں پہ بہت سارے واقعات ہیں مگر وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی بات پر آتا ہوں اور بہت جلد کوشش کروں گا کہ بات کو ختم کی جائے. تو موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقام پر یہ آیت کریمہ کو نازل فرمائی، پارہ نمبر 4 میں، پارہ نمبر 17 میں اور پارہ نمبر 21 میں. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی شے ہو، کوئی چیز ہو. جس کے اندر جان آ گئی
پھر اس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، کتنا بھی اپنے آپ کو کور کر لے، اپنے آپ کو سیو کر لے، کتنے ہی بڑے سے بڑے محل میں چلا جائے. ہوتا ہے نا کہ انسان کوشش کرتا ہے کاش مرنا ہی نہیں ہوتا، زندگی پوری جیتے رہتے جب تک دنیا ہے تب تک. لیکن نہیں، قدرت کا یہی تو ایک فیصلہ ہے کہ امیر ہو یا غریب، بوڑھا ہو یا جوان، بچہ ہو یا بڑا، کوئی بھی ہو، کوئی انکار نہیں کر سکتا اور کوئی اتنی گارنٹی بھی نہیں دے سکتا کہ مجھے فلاں عرصے تک جینا ہے. یہی تو ایسی چیز ہے کہ غریب ہو یا امیر، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ امیروں کو بھی موت آتی ہے، ورنہ امیر تو اسی گھمنڈ میں رہتے چلو غریبوں کو مرنا ہے، مجھے تو مرنا ہی نہیں ہے. ایسی چیز اللہ نے رکھی موت جو تمام کے تمام لوگوں کو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، پیر صاحب ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، یہاں تک کہ اللہ کے مقرب فرشتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے موت عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ جو ہمیں اور آپ کو موت دیتے ہیں کون؟ اٹھائیں قرآن پاک پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 11. میرا رب ارشاد فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اے حبیب آپ فرمائیے تمہیں وفات دیتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں لوٹ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کون وفات دیتا؟ موت کے فرشتے حضرت ملک الموت، جن کو ہم اور آپ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، تو ہمیں موت دیتے. مگر حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے کی وجہ سے حضرت ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. یہاں تک کہ جو سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کو بھی موت آ جائے گی. کوئی موت سے نہیں بچے گا. اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ اس کائنات میں کوئی باقی نہیں رہے گا. یہ وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے، تو موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو جب نہیں بچ سکتا، رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو اچھے کام کر لیے جائے، اچھے عمل کر لیے جائے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر شے کو، ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے جس کے اندر جان آ گئی. مگر ایک چیز ذرا دیکھیں کہ ہم کو اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بعض اوقات ہمیں ہچکی آتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ نانی یاد کر رہی ہوں گی، دادا یاد کر رہے ہوں گے، ابا بچہ گھر سے دور ہو تو امی یاد کر رہی ہوں گی، کہتے ہیں نا. مگر یاد رکھیے کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ ہچکی آتی ہے تو کوئی شخص کسی کو یاد کرتا ہے. بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، سن لیجیے. ہچکی آتی ہے تو کوئی کسی کو یاد کرتا ہے، یہ ثابت کہیں سے نہیں ہے. مگر ایک چیز ہم نے ضرور پڑھی، اگر کچھ دیر کے لیے مان لیں ہچکی آتی ہے تو کوئی کسی کو یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، چلو کچھ دیر کے لیے مان لیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے شرح الصدور، صفحہ نمبر 121 121. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ملک الموت ہر بندے کو 5 مرتبہ گھورتے ہیں. کتنی بار؟ 5 مرتبہ گھورتے ہیں. اور ایک دن میں ایک انسان کو قبر 36 مرتبہ یاد کرتی ہے. ٹھیک ہے، 36 مرتبہ یاد کرتی ہے. تو کبھی ہچکی آئے تو نانا نانی دادا دادی کو چھوڑ کر کے یہ بھی یاد کر لے کہ ہو سکتا ہے قبر ہمیں یاد کر رہی ہو. ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اسی کو کچھ دیر کے لیے مان لیا جائے کہ ہچکی آنے سے ہمیں کوئی یاد کرتا ہے، تو یہ بھی یاد کر لیں کہ قبر ایک دن میں انسان کو 36 مرتبہ یاد کرتی ہے، تو قبر یاد کر رہی ہوگی. رخ بدلیے ذرا. انسان کے بدن میں جھرجھری پڑتی ہے نا، انسان بیٹھا ہوا اچانک سے کانپ جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ہر روز ملک الموت ایک بندے کو 5 مرتبہ گھور کے دیکھتے ہیں. گھور کے یعنی گھور کے غصے میں، اور جب گھور کے دیکھتے ہیں تو انسان کے بدن میں جھرجھری آ جاتی ہے. انسان کا بدن جھرجھرا جاتا ہے. کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو مسکرا رہا ہے، جو ہنس رہا ہے، جو دنیا میں کھلکھلا رہا ہے. ایک حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب انسان بازار جاتا ہے تو جانے کے بعد بازار میں ہنستا ہے، تو بڑی پیاری بات یہاں پر کہی گئی کہ وہ جس بازار میں کھڑے ہو کر ہنس رہا ہے اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اسی بازار میں میرے کفن کا کپڑا موجود ہے. اسی بازار میں میرے کفن کا کپڑا موجود ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے. تو فرمایا کہ جب تمہیں جھرجھری آئے تو کم سے کم اتنا یاد کر لو کہ ملک الموت ہمیں یاد کر رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ہمارے جسم سے ہماری روح کو نکال لیں گے، پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ دنیا والے کچھ نہیں کر پائیں گے، بلکہ ہمیں اٹھا کر کے قبر کے اندھیری کوٹری میں ڈال دیا جائے گا. جب ڈال دیا جائے گا تو وہاں کی کچھ تیاری کر لی جائے. کیسے تیاری کر لی جائے؟ نماز کا وقت نماز پڑھ لیا جائے. اللہ نے 24 گھنٹے عطا کیے تو یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے مسجد میں رہو، نہیں، بلکہ رب نے ایک ٹائم مقرر کیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض مسلمانوں پر اپنے مقررہ وقتوں میں. فجر
15 منٹ, ظہر 20 منٹ, عصر 10 منٹ، مغرب 15 منٹ، عشاء آدھی گھنٹہ، کل ملا کر کے 1.5 سے 2 گھنٹے بنتے ہیں. اب ہمارے لیے یہی 2 گھنٹے نکالنا مشکل ہو جا رہا ہے. رمضان مبارک کی بات ہے، رمضان کے روزے رکھ لیے جائیں، فرض ہیں، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. نماز جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں سنا ہے یہ بات کو، لیکن عمل نہیں کرتے. اور ایک بات بتاؤں، اگر ہمارا نام پولیس اسٹیشن لکھ دیا جائے نا تو نیند اڑ جاتی ہے. FIR میں درج کرا دیا جائے تو نیند اڑ جاتی ہے. کیوں؟ وہاں لکھ دیا گیا ہے کبھی بھی وہاں سے بلاوا آ سکتا ہے، اور جب بلاوا آ جائے گا تو جرمانہ دینا پڑے گا یا وہاں پر قید کر دیا جائے گا. تو یہی چیز ذرا جہنم کے لیے ایک بار سوچ لیں کہ وہ جہنم حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جو شخص ایک وقت کی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے اسے 2,86,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا. اور یہاں کا ایک دن یہاں کے 1,000 دن وہاں کے ایک دن کے برابر ہے. قرآن پاک پارہ نمبر 17 اور سورہ حج اور صفحہ نمبر 17، ہاں صفحہ نمبر بھی 17 ہے، حفظ والے قرآن شریف دیکھ لیجیے گا، اس میں آیتیں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یہاں کا 1,000 دن گزرتا ہے تو رب العالمین کی بارگاہ میں 1,000 دن کے برابر وہاں پر ایک دن گزرتا ہے. کچھ انسان امیجن کر سکتا ہے کیا کہ کس قدر ہمیں اور آپ کو ہمارے اور آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ نہیں، ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچانا ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی. اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو اپنے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا لے. یہ فیصلہ انسان کو کرنا ہے. اب میں آخر طرف آتا ہوں، ختم کرنا ہے نا، چلائیں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو اس زندگی کو غنیمت جانے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. اور زندگی دی تو کسی اور گھرانوں میں نہیں دی بلکہ دین اسلام میں عطا فرمائی، اور اس دین کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ السلام کا امتی بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور امتی کے ساتھ ساتھ عاشق رسول گھر میں پیدا فرمایا. حضور علیہ السلام کا امتی اور نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا بنا کر کے ہمیں اور آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا گیا. لہٰذا اس کو شکر کریں، اور اس چیز پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، اس لیے کہ وہ پروردگار عالم ہے. یاد رکھیے کہ ہمیں چاہے تو کسی بھی مخلوق میں پیدا فرما دے، اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ پورے کے پورے انسان مل جائیں، پورے کے پورے جنات مل جائیں اور مل کر کے میری خدائی پر ڈاکہ ڈالیں تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کچھ میرا کر نہیں سکتے. تو اللہ کا احسان مانے، اللہ کا شکر ادا کریں. تو اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا، اور انسان بنانے کے بعد ہمیں اور آپ کو عقل دی اور سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ انسانوں میں بھی بہت سے ایسے انسان ہیں کہ آپ کہیں گے ادھر جانے کے لیے تو وہ بندہ گزر جائے گا، آپ یہ سمجھائیں گے تو اس کو بات سمجھ میں آئے گی، مینٹل آدمی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کو دماغ کو بالکل سیف رکھا ہے. ہم کسی چیز کو یاد کرنا چاہیں تو ہمارے دماغ میں فوراً وہ چیز اتر جاتی ہے. کتنا بڑا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ انگلی، کھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے منہ، سننے کے لیے کان، چلنے کے لیے پاؤں، کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نعمت کی صورت میں عطا فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اور جب فرمائی تو اس رب کا شکر ادا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے جس نے جو تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی. اب نعمتوں میں جب تذکرہ کریں تو پانی، کھانا، ساری چیزیں موجود ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، دن بھر انسان روزے سے رکھا، شام میں جب بھوک لگتی ہے عصر کے وقت تو مغرب کے وقت میں جب ہمارے سامنے افطاری کے کچھ ساز و سامان ہوتے ہیں تو بتائیے اس وقت دل کے اندر کیا خواہش ہوتی ہے کہ جتنا جلد اذان ہو جائے اتنا جلد میں روزہ کھول کر کے اپنے آپ کو اس کھانا سے اور پانی سے میں اپنے آپ کو سیراب کر لوں، یہی نا؟ مگر کبھی اس بات پر ذرا توجہ کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کھانے کی غذائیں، کھانے کی نعمتیں، کھانے کی اشیاء پیدا فرمائی ہے، مجھے بڑی زور کی بھوک لگی ہو اور یہ چیز مجھے نہ ملے تو پھر میں کیا کرتا؟ پیاس لگی ہو، بہت زور سے پیاس لگی ہے،
ہاتھ میں پانی آئے تو پانی لے کر کے فوراً پیے نہیں، بلکہ لے کر کے ذرا اس پہ فوکس کرے، توجہ کرے کہ مجھے بڑی زور کی پیاس لگی ہے. اگر یہ یہاں پر یہ پانی پیاس بجھانے کے لیے موجود نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اللہ کی نعمتوں پر غور کریں، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. مولا تیرا شکر ہے جس نے مجھے پانی کی نعمت سے سرفراز فرمایا. پھر اس پانی کو نوش فرمائے. اور جب پانی کو پیے تو حضور علیہ السلام نے 6 سنتیں بتائیں پانی پینے کی. بیٹھ کر کے پینا، بسم اللہ پڑھ کر کے پینا، پینے سے پہلے پانی کو اچھے انداز میں دیکھ لینا، 3 سانس میں پینا، اور پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا. آپ اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا دیکھو پانی ہے، دس از واٹر. اس کا مقصد ہے پیاس کو بجھانا، پیاس کو بجھانا ہی مقصد ہے. اگر پانی پیو گے تو پیاس بجھ جائے گی. اب تمہاری مرضی ہے، پانی چاہو تو 1 سانس میں پورا کا پورا پی لو، چاہے تو 3 سانس میں پی لو. پانی کے اندر دیکھ کر کے پی لو. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھ لو. اور پانی بیٹھ کر کے پی لو. تو سنو، پانی پینے کا اصل مقصد ہے پیاس کو بجھانا، مگر جب تم پانی پیو گے بیٹھ کر کے پیو گے، پانی میں دیکھ کر کے پیو گے، پینے سے پہلے الحمدللہ، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو گے، پینے کے بعد الحمدللہ پڑھو گے. سنو، جب تم پانی کو اس عمل کے ساتھ پیو گے، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری پیاس کو بھی بجھا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے نیکیاں بھی عطا فرمائے گا. تو فائدہ تو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پانی پینے کا مقصد ہے پیاس کو بجھانا، تو پیاس ویسے بھی بجھا سکتے ہیں اور حضور کی سنت پر عمل کر کے بھی پیاس کو بجھا سکتے ہیں. تو فائدہ کس میں نظر آ رہا ہے؟ سنت پر عمل کرنے میں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. یہ سنت پر عمل کرنے کی فضیلت ہے. تو سنتوں کو اپنائے. جوتا پہننا حضور کی سنت ہے، چپل پہننا حضور کی سنت ہے. تو فرمایا کہ جب تم جوتا پہننا شروع کرو تو اپنا سیدھا پاؤں جوتے کے اندر ڈال دو، اور جب اتارو تو اپنا الٹا پاؤں جوتے کے اندر سے نکال لو. یہ طریقہ کار بیان کیا گیا. اگر تم اس طریقے سے عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. اب ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اشرفیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ، کتاب کا نام ہے فیضان حضور حافظ ملت. جاتے بھی ہوں گے، اور بڑی پیاری جگہ ہے. نہیں جاتے تو میں کہوں گا جایا کریں. اور وہ جگہ ہے نا جہاں پر نماز کا وقت ہوتے ساری دکانیں بند، کوئی وہ نہیں. جیسے ہم پر الزام لگایا جاتا ہے نا کہ سنی لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس میں لگے رہتے ہیں. تو حالانکہ آپ وہاں چلے جائیں تو نماز کا وقت ہوا، ساری دکانوں پر آپ کو پردے لگے ہوئے نظر آئیں گے، اور لوگ پکارتے ہوئے جائیں گے بھائی صاحب نماز کا وقت ہو گیا، چل کر کے نماز ادا کر لیجئے. اور باقاعدہ نعرہ لگایا جاتا ہے ان سے حضور حافظ ملت کا پیغام، نماز باجماعت کا اہتمام. پیغام ہی وہاں کا یہی ہے عرس کا کہ بھائی عرس میں اگر آپ آئے ہیں تو کوشش کیجیے آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہو پائے. تو حضور حافظ ملت علیہ رحمہ ایک مرتبہ آپ کے بائیں پیر میں، یعنی الٹے پیر میں، سیدھے پیر میں دائیں پیر میں کوئی زخم ہو گیا، کوئی پھوڑا وغیرہ ہو گیا. تو ان کے کوئی مرید تھے، وہ گئے اور جا کر کے کسی حکیم صاحب کو بلا کر کے لائے. اور حکیم کو بلایا تو کہا کہ حضور دیکھیں نا میرے پیر صاحب کے پیر میں زخم ہو گیا ہے، ذرا کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ دے دے، کوئی علاج وغیرہ کر دے، اس کا کوئی دوا وغیرہ دے دے. تو حکیم صاحب نے کہا کہ حضرت اپنا پیر باہر نکالیے. تو چوٹ جو تھی وہ سیدھے پیر میں لگی تھی. آپ نے پہلے الٹا جوتا اتارا، آپ نے اس وقت موزہ پہنا تھا، آپ نے پہلے الٹا موزہ اتارا پھر سیدھا موزہ اتارا. تو حکیم صاحب نے کہا کہ حضرت پرابلم تو آپ کو سیدھے پیر میں تھی، تو الٹے پیر کا موزہ اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ چاہتے تو سیدھے پیر کا بھی موزہ اتار دیتے. تو حضور حافظ ملت نے فرمایا آپ کی بات آپ تک محدود ہو، مگر جو میں نے یہ کیا ہے یہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کیا ہے. اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے جب تم موزے پہنو تو پہنتے وقت سیدھے پیر میں پہنو، پھر دوسری بار میں الٹے پیر میں پہنو، اور جب تم اتارو تو اتارتے وقت الٹے پیر سے اتارو، اور اس کے بعد پھر سیدھے پیر کا موزہ اتارو. تو میں نے حضور کی سنت پر عمل کیا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مجھے نیکی عطا فرمائے گا. تو یہ بزرگوں کا فیضان ہے. بزرگوں سے تعلق رکھنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو نیک راہ ملتی ہے اور اچھی راہ ملتی ہے، جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بہترین سے بہترین جزا عطا فرماتا ہے.
بزرگوں کی سیرت پر چلنے. اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نماز میں، کرتے ہیں لیکن نہیں معلوم. میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو دونوں عالم کا رب ہے. الرحمن الرحیم، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھ سے ہی مدد چاہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. یہی ہے نا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جس پر تو نے اپنا انعام نازل کیا. ان کے راستے پر چلا جس پر تو نے اپنا احسان نازل کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کس پہ نازل کیا؟ اٹھائے قرآن پاک پارہ نمبر 5 سورہ نساء صفحہ نمبر 8. میرا رب ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بے شک ہم نے اپنا انعام نبیوں پر نازل کیا، صدیقوں پر نازل کیا، شہداء پر نازل کیا، اور ہم نے اپنا انعام اپنے نیک بندوں پر نازل فرمایا ہے. تو نیک بندوں میں کون ہے؟ یہی تو اولیاء کرام آتے ہیں. تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم نبیوں کے راستے پر چلو، شہداء کے راستے پر چلو، سچے لوگوں کے راستے پر چلو، اور میرے نیک بندے اولیاء کرام کے راستے پر چلو. سورہ لقمان میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کے راستے پر چلو جو میرے راہ پر چل چکے، جو میرے راستے پر چل چکے. تو اولیاء کرام کے راستے پر چلنے کا حکم دیا جاتا. اور یاد رکھیے جب بندہ اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، اولیاء کرام کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولیاء کرام کے نسبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی معزز بنا دیتا اور آخرت میں بھی اس کو معزز بنا دیتا ہے. یہاں بھی عزت عطا فرماتا اور وہاں بھی عزت عطا فرماتا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو شخص کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے پھر شیطان اس کو گمراہ نہیں کرتا. آپ کہیں گے دلیل؟ اٹھائیں قرآن پاک. کوشش ہے آج قرآن سے ہی بات کی جائے. اٹھائیں قرآن پاک پارہ نمبر 16 سورہ کہف اور صفحہ نمبر 13. میرا رب ارشاد فرماتا ہے من یہد اللہ فهو المہتدی ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اللہ فرماتا ہے من یضلل اللہ فهو المہتدی، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور اللہ اسے ہی گمراہ کرتا ہے جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا. مرشد کے معنی ہوتا ہے راہ چلانے والا. تو اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا. ومن یضلل، اور اللہ اسے ہی گمراہ کرتا ہے. فلن تجد له ولیا مرشدا، جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا، جس کا کوئی راہ چلانے والا نہیں ہوتا. تو یہ اس آیت کا اصل مفہوم اور مقصد ہے. اور اس بات کو میں ہی نہیں کرا بلکہ ان کے بہت بڑے مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا ہے. اس سے مراد پیر و مرشد ہے کہ پیر و مرشد کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو یہاں بھی محفوظ فرمائے گا، قبر میں بھی تمہارے ایمان کو محفوظ فرما دے گا. یہ ہم کچھ باتیں اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ کچھ باتیں ان کی بھی نوٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ ساری کی ساری باتیں عوام تک پہنچائی جا سکے. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی. باتیں تو بہت ساری شیریں وغیرہ منگا لیجیے، کچھ پوائنٹ کی باتیں اور بتا دیں، اس کے بعد پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو سنائیں گے. بہت اچھا لگا مجھے آ کر کے. آپ لوگ کے سننے کا ماحول بڑا زبردست ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. تو شکر کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ جو ہمیں زندگی ملی، زندگی میں جو نعمتیں ملی، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں. اور قرآن مقدس کی 14ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا احسان مانو گے، میرا شکر ادا کرو گے، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. یہی تو ہے فائدہ. حدیث مبارکہ موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو شکر ادا کرنے کی توفیق مل گئی پھر وہ دنیا کی نعمتوں سے کبھی محروم نہیں رہے گا. دنیا کی نعمتوں سے کبھی محروم نہیں رہے گا، بلکہ وہ بندہ جتنا شکر ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی اس کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے گا. اب جب شکر کی بات آتی ہے نا تو یہاں پر مجھے بات یاد آتی ہے بڑی پیاری. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں.
آپ فرماتے ہیں کہ ایک نبی تھے. دیکھیں شکر ہے کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ فرمایا کہ اے انسانوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن میں موجود ہے نا, الف لام میم, پارہ نمبر 20 ہے, سورہ عنکبوت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اے لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ کہو گے کہ ایمان لائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں, بلکہ تمہاری آزمائش کی جائے گی. ایک مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا؟ ثم الی ربکم ترجعون, کیا تم لوٹ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جاؤ گے؟ جانا ہے, بے شک جانا ہے. تو جب جانا ہے تو وہاں جانے کی تیاری کر لی جائے. تو میں بات کر رہا تھا اس نبی کی. حضرت امام غزالی اپنی کتاب مقاصد القلوب میں فرماتے ہیں ایک نبی تھے, ان کا کسی مقام سے گزر ہوا. جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ کی نظر ایک چھوٹے سے پتھر پہ پڑی, اسٹون. دیکھا تو وہ پتھر زاروں قطار رو رہا, پتھر سے پانی کے قطرات جاری ہیں, پتھر رو رہا. ہاں چائے چلوائیے گا پھر ہم بتائیں گے. پھر چائے منگا لیجیے آپ, ہم بات کو مکمل کریں, ٹھیک ہے؟ تو وہ نبی نے دیکھا کہ وہ پتھر کے اندر سے زاروں قطار رونے کے لیے سبب پانی نکلے, بہت زبردست پانی. اس نبی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کہ اے اللہ اس پتھر کے حالات مجھ پر ظاہر فرما. اللہ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے نبی یہ پتھر نے جب سے قرآن کریم کی اس آیت کو سنا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے, جس کو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو جب سے اس پتھر نے اس آیت کو پڑھا سنا ہے تب سے یہ زاروں قطار رو رہا ہے کہ مجھے جہنم کی وادی میں جانا ہے, جہنم کی آگ میں جانا ہے. انسانوں کے لیے بھی وہیں پر حکم دیا گیا, پتھروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی وہاں پر اٹیچ کیا گیا. مگر سنیں وہ پتھر زاروں قطار رو رہا. اس نبی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ اس پتھر کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما. اللہ نے وحی نازل فرمائی اے نبی تمہاری دعاؤں کی بدولت ہم نے اس پتھر کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. وہ نبی علیہ السلام وہاں سے واپس چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد جب آپ وہاں سے واپس آئے تو پھر کیا دیکھتے ہیں, وہی پتھر زاروں قطار رو رہا, زاروں قطار رو رہا, ویسے ہی رو رہا. اس نبی علیہ السلام نے اس پتھر سے خطاب کیا اور پوچھا کہ اے پتھر یہ بتا پہلے تو رو رہا تھا تو ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا, اب کیوں رو رہا؟ تو اس پتھر نے کہا اے نبی علیہ السلام سنیے, جو میں پہلے رو رہا تھا تو خوف الہی سے رو رہا تھا, اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا. اب جب میں رو رہا ہوں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر کے آنسو بہاتا ہوا نظر آ رہا ہوں. تو پہلے میں خوف کی وجہ سے رو رہا تھا, اب میں شکر کی وجہ سے رو رہا ہوں. تو کبھی ہماری آنکھوں میں شکر کی وجہ سے آنسو آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. وہ کہتے ہیں نا خوشی کے آنسو, خوشی کے آنسو. جب ہمیں 1 کروڑ روپے مل جائے نا 1 لاکھ, اس وقت خوشی کے آنسو آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دل مانگے پوری ہمیں اور آپ کو پارٹ آف باڈی عطا فرما دی, جسم کا ہر ذرہ عطا فرما دیا, دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما دی, مگر اس بات پر ہمیں شکر نہیں ہے. اب آخری بات, دنیا کی تمام نعمت سے ایک بات بڑی پیاری یاد آ گئی, سنا دوں؟ بہت پیاری بات ہے, سن لیجیے, فرسٹ ٹائم ہوگا آپ لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو بیٹی عطا فرماتا ہے. جب بیٹی بڑی ہو جاتی ہے تو بیٹی کا نکاح کرتا ہے, اور بیٹی کے نکاح میں کچھ جہیز کے سامان وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں. ایک بادشاہ تھا, بہت بڑا بادشاہ تھا, اس کی ایک بڑی پیاری بیٹی تھی. اس نے بچپن ہی میں نیت کر لیا میں جب اپنی بچی کا نکاح کروں گا تو اپنی بچی کو دنیا کی ہر نعمت دوں گا. اپنی بچی کے نکاح میں دہیز میں دنیا کی ہر دولت دوں گا, چاہے کچھ بھی ہو, دنیا کی ہر نعمت میں اپنی بچی کے دہیز میں دوں گا. نیت تو کر لیا, قسم بھی کھا لی اس بات پر اللہ کی. اور یاد رکھیے کہ جب بندہ کوئی اللہ تعالیٰ کا قسم کھا لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس قسم کو توڑے نہیں. اگر کوئی قسم کو توڑتا ہے تو قرآن پاک پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 89 اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی قسم کو توڑ دے تو اس کا کفارہ دے. کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرے, روزے رکھے مسلسل, وہ نہیں کر سکتا تو مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلائے. یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے, ٹھیک ہے؟ تو قسم اگر کوئی کھا لے تو اس کو توڑے نا, اس کو پورا کرے. اس بادشاہ نے قسم کھا لی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیٹی کا جب نکاح کروں گا تو دنیا کی ہر دولت میں اپنی بچی کے نکاح میں, بیٹی کے نکاح میں دوں گا. مگر ہوا ہے کہ بغل کے کسی بادشاہ نے اس پر حملہ کیا اور بغل والا بادشاہ اس بادشاہ سے جیت گیا. یہ بالکل کنگال ہو گیا, یہ اپنی بچی کو لے کر کے دوسرے ملک چلا گیا. جب اس کی بچی بڑی ہوئی
نکاح کا وقت آیا تو بادشاہ نے اپنی بچی کا نکاح کہیں پر لگا دیا کہ فلاں جگہ نکاح کرنا ہے. اور جب نکاح کی بات ہوگی تو اس کو یاد آیا کہ جب میں بادشاہت کے عالم میں تھا تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, قسم کھائی تھی کہ جب میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا تو بیٹی کے نکاح میں دنیا کی ہر دولت دوں گا. لیکن اب تو میرے خود کے کھانے کے لالے پڑے, میں کروں تو کروں کیا. تو اب وہ علماء کے چکر کاٹنا شروع کیا, عالموں کے پاس پہنچا اور جا کر کے کہنے لگا کہ حضرت میں نے یہ قسم کھائی تھی, 5 منٹ اور رک جائیں بھائی صاحب چائے والے, 5 منٹ اور رک جائیں. اس نے کہا تھا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بچی کے نکاح میں دنیا کی ہر دولت دوں گا, مگر معاملہ یہ کہ میں بالکل کنگال ہو چکا, میرے پاس کھانے کے لیے لالے پڑے, میں کہاں سے دنیا کی دولت دوں. علماء کے در کاٹنے لگا. علماء کہتے رہے جب تم قسم کھا لیے ہو اس کا کوئی اور چارہ نہیں ہے, تم فلاں عالم دین کے پاس چلے جاؤ, فلاں عالم دین کے پاس چلے جاؤ. کرتے کرتے وہ بادشاہ وقت کے بہت بڑے عالم دین امام شافعی کی بارگاہ میں پہنچا اور جانے کے بعد کہا کہ حضور معاملہ یہ کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ اپنی بچی کے نکاح میں دنیا کی ہر دولت دوں گا, مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضور کوئی حل بتائے, کوئی معاملہ نکالے, کوئی ترکیب نکالے. امام شافعی نے فرمایا اے اللہ کے بندے سنو, جب تم بادشاہ تھے قسم تو کھا لی تھی, یاد رکھو ابھی بھی وہ قسم تم پر باقی ہے. یہ نہیں جب تم قسم کو توڑ سکتے ہو, بلکہ جب تم نے قسم کھائی ہے تو تمہیں اپنی بیٹی کے نکاح میں دنیا کی ہر دولت دینی ہی دینی پڑے گی. سنو سنو, تم اگر چاہو گے دنیا کی ہر دولت دینا تو دے نہیں سکتے, فلاں چیز دو گے تو فلاں چیز چھوٹ جائے گی, فلاں سامان دو گے فلاں سامان چھوٹ جائے گا, وہ سامان دو گے وہ سامان تمہیں چھوٹ جائے گا. سنو سنو, جاؤ اور جا کر کے اپنی بیٹی کے نکاح میں قرآن کریم کو دے دو, اس لیے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس نے اپنی بچی کو قرآن دیا, گویا اپنی بچی کو پوری دنیا کی نعمت عطا فرما دی. اس لیے کہ یہی وہ قرآن ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَيْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر خشک چیز کا تذکرہ فرمایا اور اسی قرآن میں اللہ نے ہر تر چیز کا تذکرہ فرما دیا. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہر شے کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا گیا. تو کہا کہ اپنی بچی کو قرآن جہیز میں دے دو, جس نے اپنی بچی کو قرآن دیا گویا اس نے پوری دنیا کی نعمت عطا فرما دی. بہرحال موت کے حوالے سے یہ محفل تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحومہ کی بخشش فرمائے, مرحومہ کی مغفرت فرمائے. یہاں پر ہمارا آنا, آپ کا سننا, ہمارا بیان کرنا اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرمائے. جو غلطی ہوئی ہو اللہ کریم معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.